انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو تمہیں صرف برائیوں کا ہی حکم دیتا ہے جو شیطان ہے، اور بے حیائی کا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ سے متعلق وہ بات کرو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھو۔ سر یہ ایک آیت پہ 1 گھنٹہ بولا جا سکتا ہے کہ شیطان کی 3 اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہائی لائٹ کر دی ہیں جو کرتا ہے تمہارے ساتھ۔ نمبر 1، ہر برائی کا حکم دیتا ہے، یعنی دنیا میں کوئی بھی برائی ہے نا اس کی طرف آپ کو مائل کرے گا۔ نمبر 2، بے حیائی کا حکم دے گا۔ تو مجھے بتائیں بے حیائی برائی نہیں ہے؟ تو اسے سنگل آؤٹ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ سب سے جو ٹاپ آف دا لسٹ برائی ہے وہ بے حیائی ہے، اس لیے اسے الگ سے مینشن کیا۔ جیسے میں کہتا ہوں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نستعین نعبد میں شامل ہے دعا کرنا، لیکن اسے الگ سے اس لیے کیا گیا کہ سب سے زیادہ شرک اسی میں گھستا ہے۔ عبادت تو سارے ہی اللہ کی کر رہے ہوتے ہیں، جب مدد مانگنے کی باری آتی ہے تو بابوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو چیز خطرے کا باعث تھی اسے اللہ تعالیٰ علیحدہ سے مینشن کر دیتا ہے۔ وہ تو تمہیں صرف اسی کام کا حکم دیتا ہے کہ تم برائی کرو اور بے حیائی کے کام کرو، اور ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ سر اس کے اندر تو سمندر چھپا ہوا ہے۔ اللہ کے بارے میں ہر وہ بات کر دو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، بغیر علم کے اللہ پہ بہتان ڈال دو۔ تو اس وقت انسانیت کی اکثریت یہی کر رہی ہے، مسلمانوں کی اکثریت یہی کر رہی ہے، یہ اللہ پر بہتان ہی ہے نا۔ وہ ایک پھیرا ہی لگے گا جی انشاءاللہ جنت ہی پہنچ ہی جانا ہے۔ یہی بات جب یہودیوں نے کی تو سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا تم سے کوئی اللہ نے عہد لیا ہوا ہے؟ کس طرح تم اللہ کے بارے میں اتنا یہ دلیری کے ساتھ جملہ بول رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ایک دوزخ کا پھیرا لگوائے گا پھر جنت میں لے ہی جائے گا؟ یہ اللہ کے اوپر بغیر علم کے بہتان باندھنا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں کرسچینٹی کا یا یہودیوں کے فرسودہ عقائد کا ذکر کیا ہے وہاں پہ بھی یہی چیز ہائی لائٹ کی ہے کہ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، مت کہو اللہ کے بارے میں مگر وہی بات جو حق پر مبنی ہے۔ اور سٹارٹ اسی سے لیا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، یہ سورہ نساء میں بھی ہے، سورۃ المائدہ میں بھی۔ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہیں کرنا، یعنی دین میں غلو کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے پیغمبر نے کوئی بات بتائی تھی اس میں یا ایڈیشن کر دینا یا اس میں سے کچھ نکال دینا، یہی غلو ہے نا۔ تو دین کے معاملے میں غلو نہیں کرنا، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اور اللہ کے بارے میں کوئی بات نہیں بیان کرنی مگر وہی جو حق پر مبنی ہوگی۔ تو یہ اللہ کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ اللہ جی بڑا غفور رحیم ہے جی، انہوں ساڑھو نمازہ نہیں چاہیے، یہ لوگ کہتے ہیں نا، مسلمانوں کی اکثریت یہی کہتی ہے نا، کم از کم نماز نہ پڑھنے والے تو کہتے ہیں، یہ تو اکثریت میں تو وہی ہے نا۔ پڑھنے والوں میں بھی کئی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو نہ پڑھنے والے تو آلموسٹ 100% یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو جناب یہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ یہ باندھ رہے ہیں کہ اللہ نو ساڑیاں نمازاں نہیں چاہیے، تو اللہ کو کیا چاہیے؟ آپ کا آپ کے گناہ چاہیے اس کو؟ ہر وہ نیکی کا کام جو وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے، تو یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے کہ کھیل کود کیا جائے، ادھر اس نے اس لیے بنائی ہے کہ سیریس کریشن ہے، اس کو رسپانس کیا جائے۔ ہاں اس کا جزوی پہلو درست ہے کہ اللہ کو ان نمازوں کا فائدہ نہیں ہے، فائدے کے اعتبار سے یہ بات صحیح ہے، فائدہ ہمیں ہے، لیکن جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اس سینس میں نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ یہ کہہ رہے ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے تھوڑے نے عبادت کرنے والے، کوئی ساڑھی نمازوں تے بیٹھا ہے، تو اس اعتبار سے اگر کوئی کہہ رہا ہے تو وہ تو ویسے ہی کفر ہے۔ اللہ تو پھر فرشتوں پہ بھی نہیں بیٹھا ہوا، اللہ کو تو پھر فرشتوں کی بھی نمازیں نہیں چاہیے۔ اگر یہی بات مان لی جائے تو اللہ کو اس کا مطلب فرشتوں کی نمازیں چاہیے، آپ کی نہیں چاہیے، تو یہ بات غلط ہے۔ فرشتے عبادت کریں یا ہم کریں یا جنات کریں، سب کے سب کا اپنا نفع ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، لیکن ہمیں تو چاہیے، اللہ کو اپنے بندوں سے نافرمانی تو نہیں چاہیے۔ اچھا اس میں ایک بڑی
زبردست آیت ہے. میں کہتا ہوں جب میں وہ آیت پڑھتا ہوں نا، ان کے پوری جو ڈاکٹرین ہے نا وہ تباہ ہو جاتی ہے، پلس مسئلہ تقدیر بھی اس میں ریزالوڈ ہے. وہ ہے جناب سورہ الزمر کے سٹارٹ ہی میں وہ آیت آتی ہے. آیت نمبر ہے جناب 7. آپ کا جو بلو والا قرآن ہے نا جی، اس میں 460 پیج ہے. سورہ الزمر سورت نمبر 39 ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 7. کیا بات ہے جی. میں کہتا ہوں جی قرآن جس طرح کھول کے اپنے نظریات بیان کرتا ہے نا، اس میں تو کسی ویلیو ایڈیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم اللہ کا کفر کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کی ناشکری کرو گے، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اس چیز سے بے پرواہ ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا. وہی بات جو میں کہہ رہا تھا جزوی درست ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اللہ نے اسے بیلنس کیا ہے کہ یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ خیر ہے پھر پڑھنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں. ساتھ ہی آیا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، لیکن یہ یاد رکھنا وہ کبھی راضی نہیں اس بات پہ کہ کوئی اس کا نافرمان ہو جائے. کیسا بیلنس کیا ہے. ایک طرف یہ کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، دفع ہو جو مرضی کرو، اس سے کوئی یہ بھی رزلٹ نکال سکتا تو خیر ہے، لیکن اللہ کہ یہ دفع ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرو، میں راضی کوئی نہیں ہوں اس بندے سے جو یہ حرکت کرے گا، منڈ کے رکھاں گا انہوں پھر میں. وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے. شکر یہ ہے کہ ہر اپنے جسم کا عضو، اپنے جسم کی تمام انرجیز اس کے لیے وقف ہو جائے، اس کے تابع فرمان ہو جائے. یرضاہ لکم، تو وہ پھر تمہارے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ تم اپنا آپ کھپا دو اس کے لیے.